حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی ایک مقصد کے حصول کا نام کامیابی نہیں، کامیابی اس مقصد کے حصول کا نام ہے جس کے علاوہ یا جس کے بعد کوئی اور مقصد نہ ہو۔ انسان کی زندگی میں جتنے دن ہوتے ہیں اتنی ہی راتیں ہوتی ہیں۔ یوں انسان کی نصف زندگی روشنی میں گزرتی ہے اور نصف اندھیرے میں۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش یا کسی شے سے نجات کی خواہش ہی باعث بے قراری ہے۔ بے حرکت زندگی نباتات کی زندگی ہے۔ کل کا غم آج کی مسرت ہے اور آج کی خوشی نہ جانے کب آنسو بن کر بہہ جائے۔ آئینے میں ایک اصل ہے، دوسرا عکس ہے، اور اصل عکس کا عکس ہے۔ انسان فیصلہ ایک لمحے میں کرتا ہے اور پھر اس فیصلے کا نتیجہ ساری عمر ساتھ رہتا ہے۔ آج کا انسان وقت کے وسیع و لامحدود سمندر میں ایک جزیرے کی طرح تنہا ہے۔ ماضی کی یاد انسان کے وجود کو جلد کی طرح ڈھانپ لیتی ہے اور پھر وہ کچھ بھولنے کا خیال بھی بھول جاتا ہے۔ جو حادثہ ایک دفعہ گزر جائے وہ یاد بن کے بار بار گزرتا ہے۔ کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں ہے جو آدمی برداشت نہ کر سکے، غم کتنا ہی سنگین ہو، نیند سے پہلے تک ہے۔ جوانی 16 سال کی عمر کا نام نہیں ہے، ایک انداز فکر کا نام ہے، ایک انداز زندگی کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 16 سال میں بوڑھا ہو اور ایک بندہ 60 سال میں بھی جوان ہو۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے۔ اگر غم میں غم دینے والے کا خیال رہے تو پھر انسان بہت بلند ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہ دنیا گناہ کے متلاشی کے لیے گناہ دیتی ہے اور فضل کے متلاشی کو فضل دیتی ہے۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں وہی آپ کی عاقبت ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ سرکش اور متکبر حیوان ناطق انسان ہے۔ عاشق وہ انسان ہے جو بہادر اور غیرت کے ہاتھوں اپنا آپ ختم کر لیتا ہے لیکن عشق کو بدنام نہیں کرتا۔ دوائیں یا نفسی کیفیات انسان کا اندازہ نہیں بدل سکتی جب تک نگاہ کامل ہمراہ موجود نہ ہو۔ ہر حال میں شکر خداوندی کرنے سے لازوال نعمت الہی حاصل ہوتی ہے۔ جس کی بات جتنے ابلاغ میں جائے گی اس کا گناہ و ثواب اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا۔ انسان زندگی ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ چہرے کے بدنما تل مٹانے ہیں تو پودینے کا رس چہرے پر لگاؤ۔ جس طرح سانس سفر ہے اسی طرح رگوں میں شریانوں میں خون مسافر ہے۔ آئینہ گرد آلود ہو جائے تو گرد کے ذرات میں کئی آئینے نمودار ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی خوشی صرف اسی شخص کو ہو سکتی ہے جو اس زندگی میں کوئی کام کر رہا ہو۔ جو اس زندگی میں کوئی کام کر رہا ہو تو اسے مرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ سانس کی موت سے پہلے بہت سی موتیں ہو چکی ہوتی ہیں۔ ہم سانس کو موت سمجھتے ہیں، حالانکہ سانس تو اعلان ہے ان تمام موتوں کا جو آپ مر رہے ہیں۔ جس انسان کی آنکھ میں آنسو ہیں وہ انسان اللہ سے بچ نہیں سکتا۔ انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ دل میں ایک درخت خوف کا ہوتا ہے جس کا پھل دعا گریہ زاری ہے۔
خدا کا خوف بے ادب بندوں کے لیے تازیانہ ہے تاکہ اس کے سبب گناہوں سے بچے رہیں اور نیک راستے پر قائم رہیں۔ خدا سے عبادت کرنے کے لیے خدا سے ڈرنا اور مخلوق خدا کی بھلائی چاہنا ضروری ہے۔ وہ علم کسی کام کا نہیں جو بھلائی کے بجائے انسان کو برائی کی جانب متوجہ رکھے۔ زندگی ایک سایہ دار اور پھلدار درخت ہے جس کو سانس کی آری مسلسل کاٹ رہی ہے، نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ خواب کی اونچی اڑانیں بیان کرنے سے زندگی کی پستیاں ختم نہیں ہو جاتی۔ اہل ظاہر کے لیے جو مقام مقام صبر ہے، اہل باطن کے لیے وہی مقام مقام شکر ہے۔ ماں کا چہرہ بچے کے لیے اس اجنبی دیس میں انسیت، مانوسیت اور اپنائیت کا واحد ذریعہ ہے۔ خدا کے خوف سے آنکھ سے گرنے والا آنسو تمام عبادتوں سے افضل ہوتا ہے۔ زمین کے ٹکڑے کے حقدار صرف وہی لوگ ہیں جو محتاج اور ضرورت مند ہیں تاکہ وہ پرسکون زندگی بسر کر سکیں۔ جو صاف کلیدی سے واقف ہو گیا وہ ہر بات سے واقف ہو گیا۔ سہارے کی زندگی اختیار کرنے کے بجائے اپنے آپ پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے، مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے، مقرب اس مقام پر شکر کرتا ہے، کیونکہ یہی مقام وصال حق کا مقام ہے۔ جس کو صداقت اور نیکی کا سفر کرنے کی خواہش ہے وہ جان لے کہ یہ منظوری کا اعلان ہے۔ جس کو منظوری نہیں کیا جاتا اس کو یہ شوق ہی نہیں ملتا۔ دور کا کوئی ایسا مقام نہیں ہے جو قریب نہ آ سکے۔ معاشرے انسان کو جنم دیتے ہیں اور انسان معاشرے کو جنم دیتا ہے۔ صوفی وہ ہے جسے دنیا کی کوئی شے بھی اپنی طرف راغب نہ کر پائے۔ آنکھوں دیکھی بات کانوں سنی بات سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اگر تیری نسبت باقی کے ساتھ ہو گئی تو تو باقی ہو جائے گا۔ اب تیری نسبت فانی کے ساتھ ہے اس لیے تو فانی ہے۔ فنا سے نسبت اٹھا کے بقا میں لگا دے تو سب آسان ہو جائے گا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو چپ چاپ یہ کلمہ حامیم لا ینصرون عصر کے بعد 313 مرتبہ پڑھ لے۔ نیا مکان، گھر، گاڑی سب ملے گا۔ اس عمل کا معمول بنا لو۔ 80 لاکھ خرچ کرو تب بھی یہ فائدہ نہ ہوگا۔ ایسا معجزہ ہوگا سارے رشتہ دار حیران رہ جائیں گے۔ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کے لیے مرنا آسان ہے۔ جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے۔ اگر روحانیت اور ریاضت میں ترقی کے خواہاں ہو تو حقوق العباد کی ادائیگی میں مستعدی سے کام لو۔ اگر تذبذب کو تسلیم میں داخل کر دو تو موت سے پہلے مرنے کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر تمہیں زیورات کا شوق ہے تو پھر کان میں چھید تو کروانا پڑے گا۔ جھوٹے عقیدے کے پرچم لہرانے چھوڑ دو، مالک کے خاص حقیقی بندے بن جاؤ۔